یہ ایک جذبہ تھا جو جب میں ایئر فورس میں جوائن کیا ایز اے فائٹر پائلٹ تو میں نے اپنے سینئر سے دیکھا کہ وہ کس جذبے سے لڑے تھے، اور میری یہ بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ ایم عالم سے ہمارا بہت زیادہ انٹریکشن میرا ہوا، کیونکہ وہ اسی میس میں رہتے تھے پشاور میں ہی، جس میں میری ایز اے ینگ آفیسر جو کمیشن میرے ملنے کے بعد جب میں پاس آؤٹ ہوا تو اس کی میری پوسٹنگ پشاور ہوئی، تو ایم عالم سے اسی میس میں رہتے. اچھا. ہم ان سے سٹوری سنتے تھے بچوں کی طرح، پوچھتے تھے جی جنگ کیسے ہوئی، آپ نے کیسے کیا. یہ تو وہ جو ہمیں پاس آن ہوئی ہیں ہم نے وہی لیگیسی کوشش کیا نئی نسل کو، نئے نوجوانوں کو جو پاکستان ایئر فورس میں پاس آؤٹ کریں. اور میں اکثر بتاتا ہوں تو وہ جو قصے ہیں ایم عالم صاحب سے، آپ نے ان کی زبانی بھی سنے ہوئے؟ جی ڈائریکٹ جیسے میں آپ سے سن رہا ہوں، اتنی دور نہیں بلکہ جتنی ایڈمرل صاحب بیٹھے تھے، کیونکہ ہم ڈائننگ ہال میں ایک طرف وہ بیٹھے ہوتے تھے، یہ ہمارے ساتھ کھانا کھاتے تھے. انہوں نے شادی نہیں کی تھی تو وہ میس میں ہی رہتے تھے اور میس میں ہمارے ساتھ کھانا کھاتے تھے. اچھا. اور اس طرح کا ووڈن فلور تھا، اور ووڈن فلور وہ اصلی والی ووڈ انگریزوں کے زمانے کی، اور ووڈن ٹیبل تھا. تو جب آ کے بیٹھتے تھے ہمارے سامنے تو ہم کوئی بات پوچھتے تھے تو اپنی سٹوری تو سناتے تھے، لیکن ہمیں بھی آدھی کرسی پر ٹینشن میں بیٹھنا اس لیے پڑتا تھا کہ وہ ہم سے ایک قسم کا کوئز لیتے تھے. اچھا. وہ کہتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ انڈین ہنٹر جو ہے اس کی کتنی تھرسٹ ہے، ہم کہتے ہیں اتنی تھرسٹ ہے، ٹرن کتنا ٹرن ریٹ کتنا ہے، فلاں چیز کتنی ہے، ریٹ آف کلائمب بتاؤ فلاں جہاز کا انڈین. تو اگر ہم نہیں بتاتے تھے تو لٹرلی ڈانٹ پڑتی تھی. وہ کہتے تھے کہ تم اتنے منورٹی میں ہو، تم 1/3 ہو، اگر تمہیں دشمن کا نہیں پتا تو اس کو آؤٹ سمارٹ کیسے کرو گے؟ ارے واہ. اس کے ٹیکٹکس میں اس کے کمزور ایریاز کو ایکسپلائٹ کیسے کرو گے؟ وہ تبھی کرو گے جب ان کے بارے میں جانو گے. اور میں یہ بتاتا چلوں آپ کی انٹرسٹ کے لیے کہ جب ہم بیٹھے ہوتے تھے، اگر میرا منہ ادھر ہے اور میں کھانا کھا رہا ہوں یا ناشتہ کر رہا ہوں تو ایم عالم صاحب جب آتے تھے تھوڑی دیر بعد پتہ لگ جاتا تھا ایم عالم صاحب ڈائننگ ٹیبل میں آ گئے ہیں، کیونکہ وہ کسی نہ کسی کو سمجھاتے ہوئے میز پہ مکے مارتے تھے جذباتی. اچھا. یہی غصے میں کہ تم دشمن کا کرو گے ڈز. تو وہ کیونکہ ووڈن میں نے جیسے پکا تو وہ پورے ہال میں گونجتی تھی ایک آواز، اور پتہ لگتا تھا ایم عالم صاحب ڈائننگ ہال میں آ گئے. تو یہ ایک لیگیسی تھی ان کی. مگر اس وقت تو یہ ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی کہ جس طریقے سے ہم لوگ ابھی ایک میزائل فائر کرتے ہیں، وہ تو کہاں سے کہاں میلوں، کون سے 150 200 کلومیٹر دور چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. پھر یہ جو کیا ایسی ان کے پاس چیزیں ٹیکنیکس تھیں جس میں 1 منٹ سے بھی کم ٹائم میں انہوں نے اتنے سارے انڈیا کے جہاز جو ہے وہ گرا دیے؟ جی بالکل بالکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں. اس زمانے میں جو پرسنل سکل ہوتی تھی پائلٹ کی اور ٹریننگ، وہ بڑا میٹر کرتی تھی. بیکاز لٹرل سینس میں اس زمانے میں جو لفظ ہوا تھا جو اب اپلیکیبل اس طرح نہیں رہا، وہ ڈاگ فائٹ کرتے تھے. وہ لٹرلی جہاز ادھر سے 2 3 4 آتے تھے، وہ گتھم گتھا ہوتے تھے، لڑائی کرتے تھے. جس کی سکل اچھی ہے، جس کی نظر اچھی ہے، جس کی ڈیسیژن میکنگ اچھی ہے، جس کی اسٹریس مینجمنٹ اچھی ہے اور ریئیکشن کوئک ہے جس کا، وہ کر گزرتا تھا. وہ یہ اور یہ جیسے میں نے کہا اب وہ ٹیکنالوجی آ گئی، پھر مشین آ گئی، پھر کمپیوٹرز آ گئے، پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے آلموسٹ 198 کلومیٹر پہ مارا ہے، جو پہلا ہندوستان کا جہاز جو 5 مئی کو جو مارا 7 مئی کو. تو یہ ایک لیگیسی تھی. لیکن آپ نے پوچھا کہ کیسے کور کرتے تھے. ہاں بیکاز ڈفرینس کور دیکھیے آج کا نہیں ہمارا یہ ایج. ہمیں ڈے 1 سے پاک فضائیہ کو پتہ ہے کہ ہم نومیریکلی انفیریئر ہیں، ہم نمبر کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکیں گے. اور نمبر کا نہیں اس لیے نہیں کر سکے کہ ہمارے کوئی ڈیزائن ایسے نہیں ہے. 65 کی جنگ میں بھی ہم 1/3 تھے، آج بھی ہم اسی طرح ریشو سے چلتے ہیں. لیکن کس چیز میں ہمیں ممتاز کیا الحمدللہ، وہ پہلی ہے جذبہ ایمان. آبویسلی جس جذبے سے ہم لڑتے ہیں، اور ایم عالم صاحب کو ہم نے دیکھا پیشن. آبویسلی میں اکثر بھی اس بات میں بچے بھی پوچھتے ہیں کہ ڈو یو ہیٹ دی اینیمی؟ آئی سیڈ آئی ڈونٹ ہیٹ دی اینیمی. مجھے سامنے والے سے نفرت نہیں ہے، لیکن مجھے اس سے بڑی محبت ہے جس کو میں پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں. ہمارے اندر یہ چیز بھی نہیں کہ مر گیا تو شہید اور بچ گیا تو غازی. اور دوسری ہم کرتے ہیں کوالٹی آف ٹریننگ سے کور کرتے ہیں اس گیپ کو جو ہمارا نومیریکل ہے. اور تیسرا اور موسٹ امپورٹنٹ جو آپ نے دیکھا وہ ہماری یہ ٹیکنالوجیکل ایج جو ہے. اچھا. ابھی جو ہمارے 200 کلومیٹر پہ جو ہم نے دشمن کو مارا ہے، آج سے 5-6 سال پہلے جب انہوں نے رافیل لیے تھے اور ہمارے پاس J-10C نہیں تھے تو ان کا ایج ہو گیا تھا ہمیں پہلے شوٹ کرنے کا. اچھا. وہ 1.5 رہا. ہم ایک قسم کا ڈیفینسو چلے گئے کہ وہ 150 کلومیٹر سے مار سکتے تھے اور ہم 100 کلومیٹر تک مار سکتے. پھر پریزنٹ لیڈرشپ نے یہ فار سائٹڈ فیصلہ کیا کہ یہ ہماری نومیریکل ڈس ایڈوانٹیج کے علاوہ شوٹنگ ڈس ایڈوانٹیج بھی ہوگی، تو ہمیں پھر J-10C انڈکٹ کیے جو الحمدللہ 200 کلومیٹر پلس پر شوٹنگ کی، جنہوں نے ابھی. اچھا نوید احمد رضوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے ہم یہ بات کریں گے کہ نیوی کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ کیا کردار تھا نیوی کا، کس طریقے سے سمندروں میں جا کر یہ جو جنگ لڑی جاتی تھی 60s میں، یہ کس طریقے سے کی ہے؟ کتنی بڑی خاموش جنگ ہوتی ہوگی سمندروں کے اندر نوید صاحب. خاموش جنگ کیسے لڑتے تھے؟ نہیں خاموش جنگ نہیں ہے، سمندروں کے اندر کی کون سی آواز؟ اتنی آنکھوں میں مطلب ذرا اوجھل ہے
है ना? लेकिन जंग की तो गूंज और जैसे उसकी- इधर सब अभी मौजूद बाहर है। कोई एक बम फटेगा सबको पता चलेगा, उस समंदर के अंदर जंग चल रही है, आवाज़ नहीं आती। आवाज ही नहीं, जहाज़ों फाइटर जहाज़ों की तो आवाज़ आती है, पूरे शहर को पता लगता है जहाज़ आ गया, सबको पता चलता है। बल्कि साइलेंट वॉरियर्स। और कोई मेहमान आता है घर की बैल देके आता है ना, तो ये जो खामोश समंदरी जी, उसमें तूफान, ये हमें जंग कैसे इसकी, जैसे आपने फरमाया, इस जंग की डायनामिक्स थोड़ी डिफरेंट होती हैं। इसमें एक चीज़ जो पहली है वो ये है कि आपको हर चीज़ को पहले अप्रिशिएट करके अपने आप को उन मुकर्रा मुकामात पे तैनात हो जाना होता है। अभी जंग शुरू नहीं हुई होती, क्योंकि आधी जंग यहीं पर है कि आई एम पोजिशन्ड बेटर देन माई एनिमी, वन। उसके बाद पहले मैं आना चाहूँगा, दो बातें मैं करना चाहता था, क्योंकि आपने ये जिक्र छेड़ दिया। ये जो 6 सितंबर है ये यूनिक है, क्योंकि ये है इन दी वेक ऑफ मार्का हक। और मार्का हक को मैं बिल्कुल एक अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम और तोहफ़ा समझता हूँ हमारी कौम के लिए, जिसने इस कौम को यकजा कर दिया। अरे वाह। अब मैं आता हूँ 65 में। 65 में जो नेवी का किरदार रहा, उसमें हमारे पास एक सबमरीन थी उस वक़्त, उसका नाम था पाकिस्तान नेवी सबमरीन गाजी। अच्छा जी। ये जो पहली सबमरीन, पहली सबमरीन थी ये एक अच्छा। गाजी। गाजी जो थी अकेली थी हमारे पास, लेकिन बिकॉज ऑफ हर द एंटायर इंडियन फ्लीट रिमेन्ड इन देयर हार्बर्स एंड पोर्ट्स एंड डिड नॉट वेंचर आउट। बाहर नहीं आया वो कोई भी जहाज, है, बिकॉज ऑफ द स्केयर of the presence of Ghazi in the waters. वाओ The entire fleet remained inside. क्या बात है। दूसरा जो उसमें हमने एक जो ज़रा बड़ा वाक़या है वो है कि सरफेस शिप्स ने जाकर गुजरात के कोस्ट पे, वहाँ पे इनका द्वारका पे एक रेडार स्टेशन था, उसको जाके नेवल गन फायर से ख़त्म किया। अच्छा, तो ये दो बहुत विजिबल और विविड थे, लेकिन क्योंकि वहाँ से इतनी रेजिस्टेंस नहीं थी, एक किस्म का वहाँ पे खौफ था, दहशत थी गाजी की, जिसकी वजह से उनका फ्लीट आया ही नहीं, तो कोई ज़्यादा आपस में मार्का नहीं हो सका उस तरह। अच्छा, लेकिन बहरहाल देखिए, बहरी जंग के अपने एक वो है डायनामिक्स, उसमें ये ज़रूरी होता है कि जो आपके पास तिजारत जा रही है वो रास्ते आबी गुज़रगाहें खुली रहें, क्योंकि उसके ऊपर आपके मुल्क की मईशत और आपकी वॉर मशीनरी चल रही होती है। वो फ्यूल ऑयल जो आ रहा है वो अशद ज़रूरी है, वो स्पेयर पार्ट्स जो आ रहे हैं वो बहुत ज़रूरी हैं टू कीप योर सेल्फ एट द ऑप्टिमम हर चीज़ में। तो इस चीज़ को सेफ गार्ड करने के लिए नेवी का किरदार होता है, और नेवी ने उस वक़्त भी और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी आप में से किसी को ये महसूस नहीं हुआ, तो उस लिहाज से हम साइलेंट। अच्छा, जैसे मैं यूके वगैरह जाती हूँ ना, तो वहाँ पर अभी मैंने एक जगह थी उसको विज़िट भी किया था मैं, काफ़ी बल्कि 2-3 बार इसका वीडियोज़ और व्लॉग भी बना चुकी